رحمان اور رحیم کا معنی کیا ہے؟ کیا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں یا صفاتی نام ہیں؟ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات کون سی ذات ہے؟ اور وہ کون سی چوکھٹ ہے، وہ کون سا در ہے، وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی بارگاہ میں اگر سوال کیا جائے تو وہاں ذلت و رسوائی نہیں؟ اور وہ کون سی ذات ہے جو ہم پر کثیر رحمتیں فرماتی ہے لیکن اپنی رحمتوں کا بدلہ طلب نہیں کرتی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہمارا درس قرآن کا نامہ سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر مبارکہ سنی۔ انشاءاللہ الکریم آج الرحمن الرحیم کی تفسیر مبارکہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ الرحمن، بہت مہربان۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے بھی نام اللہ تعالیٰ کے لیے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان اور رحیم کا معنی بیان کروں گا۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے۔ رحیم کا معنی رحمت فرمانے والا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا، حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہی وہ ذات ہے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہی وہ ذات ہے کہ جو بندے پر اپنی کثیر رحمتیں فرماتا ہے، کثیر نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن کبھی بدلہ طلب نہیں فرماتا، کبھی بدلہ طلب نہیں فرماتا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جو مانگنا ہے خدا سے مانگ، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں مانگنے کے بعد۔ استاد صاحب فرماتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، بندہ مانگے تو اس چوکھٹ پر، اس در پر ذلت و رسوائی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ مانگا جائے رب تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ استاد صاحب فرماتے تھے، بندے کو مانگنا ہی نہیں آتا۔ آپ فرماتے تھے، بندے کو اگر مانگنا ہے تو اٹھے صبح کے پہر، تہجد کے وقت اٹھے، وضو کرے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے، دامن کو پھیلائے، پھر مانگے تو صحیح۔ استاد صاحب فرماتے تھے، بندہ جو مانگے گا رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ فرماتے تھے، جو مانگنا ہے خدا سے مانگ، یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں مانگنے کے بعد۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے گا، ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی رب تعالیٰ کی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم پر ظاہر ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ایسی نعمتیں بھی ہیں جو پوشیدہ ہیں، جن کا ہم پر ظہور نہیں کیا گیا۔ ہر ظاہری باطنی دنیاوی اخروی جس طرح کی نعمت اور رحمت بندے تک پہنچتی ہے، حقیقی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرے تو ہاں، اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے، اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جو کسی بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو رب تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ لیکن وہ نعمت
جو اس بندے سے آپ کو ملی یا وہ مدد جو بندے نے آپ کی، فرماتے ہیں حقیقی طور پر رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈالا، پھر وہ چیز جس کے ذریعے آپ کی مدد کی رب تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا، پھر اس شخص کو رب تعالیٰ نے اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے اس نے تمہاری مدد کی۔ ایسا فرمایا کرتے تھے حقیقی طور پر مدد فرمانے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ معزز سامعین کرام، بندے پر اللہ تعالیٰ کی کثیر رحمتیں ہیں۔ اگر بندہ شکر ادا کرنا چاہے تو رب تعالیٰ کی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین کرام، ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی رحمتیں ہم پر فرمائی ہیں۔ اس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی کثیر رحمتوں کا نزول ہم پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے کی اللہ کریم اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔